یہ جو ہماری پالیٹکس ہے پاکستان کی، جیسے آپ نے کہا کہ 2 خاندان ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، کوئی نیو بندہ آ رہا ہے تو مارکیٹ میں اسے صحیح طریقے سے اسے جو کام کر رہا ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جیسے عمران خان صاحب آئے ہیں، اب ایک مہم لے کے آئے ہیں قوم کے لیے. اب میں تو کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا، مگر میرا سوال مین یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے کس بندے کو پریفیئر کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اور کون ایسا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک اچھی پالیٹکس کرتا ہے جو غلامی اور ہمیں اچھا ہم کسی کا، کیونکہ اس شو کا پیٹرن یہ ہے ہم کسی کا نام تو نہیں لے سکتے، لیکن ساحل ادیم صاحب جواب دیں گے. دیکھیں سوال بہت اچھا ہے، کس کا ساتھ دیں؟ اللہ کا ساتھ دیں بس. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو تو نہیں کسی کی مدد کی ضرورت نا، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سیگے میں استعمال کیا کہ سسٹم بناؤ نیچے اللہ تعالیٰ کا جو کام کرنے آئے تھے نا وہ کام پورا کرو. ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ جس مرضی کی پارٹی میں ہو یا نہ ہو، ایک بھی نہیں ہے بلا تفریق بتا رہا ہوں آپ کو جو اللہ کے سسٹم کے یہ سب کے سب یورپین فلسفی کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں سمجھ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک بندہ اتنی کنفیوژن میں ہو جائے گا جس طرح آپ بات کریں. ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہ دیوار اتنی سخت ہے، یعنی وہ گندی سیاست کی دیوار ہے، پیچھے ایک پوری بھیڑ ہے جو کہ اس پار جانا چاہتی ہے، لیکن اس پار صرف 2 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے رول کر رہے ہیں. اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ گرانی ہے تاکہ وہ دیوار گرے اور ہر بندے کو موقع ملے. وہ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے شروع ہوگا، کیسے شروع ہوگا. وہ سوال بھی وہی تھا کہ کس کو، کون، کیسے، کس کو ملے گا موقع، کیسے چاہے گا کوئی موقع. میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں جو سائنس کی بنا پہ میں بتا رہا ہوں کہ لیڈر ڈھونڈنا بند کریں اور جتھے بنانا شروع کریں. کسی ایک سپر سٹار کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست کے لیے، ایک جتھے کی ضرورت ہوتی ہے. عام بندے کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں. لیڈر جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ کرزما اور کمیونیکیشن سکل اور جو بھی کہانیاں سنانے کی نوسر بازی ان کو آتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اللہ کے قانون کو انفورس کروانے کے لیے وہی والی فورس لگائیں گے جس طرح یہ جو 2 روپے کا دھرنا دیتے ہیں نا ساری پارٹیاں. آپ کے بچے، میرے بچے جو 20 سال اور 30 سال کے بیچ میں ہوں گے، ان لوگوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. اور وہ کیسے کہ اگر آپ اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ شہباز شریف ہیں، چاہے آپ عمران خان ہیں، چاہے آپ زرداری ہیں، چاہے جو بھی ہیں، خود ہی ڈر کے بھاگیں گے یہ لوگ. یہ اللہ سے کے نظام سے ڈر کے ایسے بھاگتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ایک دفعہ بات کر کے دیکھیں، تینوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے علماء کرام کی، تینوں کے ساتھ. اور میں وہ کسی دیوبندی بریلوی والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خالی ان کی بات کر رہا ہوں. چھوڑے ابھی علماء کرام کی تفریق کیا ہے. ابھی تینوں سے الگ الگ جب بات ہوئی نا کہ کیا آپ کوئی ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں اللہ کا قانون شامل ہو، بلا تعامل بلا تکلف تینوں نے الگ الگ طریقے سے کہا کہ ہاں نہیں ہم اللہ کا نظام نہیں اپلائی کرنے دیں گے. اتنا ڈرتے ہیں اللہ کے نظام کو اپلائی کرنے سے. تو جب تک قوم کی یوتھ موبلائز نہیں ہوتی کہ بھائی ہماری التمی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیسے ہوگی گندی سیاست اور اچھی سیاست کیسے ایک نوجوان. وی نیڈ ٹو بائیکاٹ ایوری سنگل ون آف دیم. کہ آپ یہ اس سسٹم جس سسٹم میں ووٹنگ ڈلتی ہے نا، ووٹنگ اس سسٹم پہ نہیں کر رہے ہم. اگر آپ میں کوئی ایک بندہ اس قابل ہے کہ جو کہہ سکے کہ بھائی نا ہم اصول صرف اللہ رسول کے لے کے آتے ہیں، اس کا جو مرضی فلیور آپ نے نیچے ڈالنا ہے اصول نہیں چینج کرنے دیں گے آپ کو. نو ون از گوئنگ ٹو کال دا شاٹس. ہمیں سیاست میرے رب نے سکھائی ہے، مجھے میرے ساتھ میرے نبی نے سکھائی ہے. وہ والی سیاست لے کے آتی ہیں تو لے کے آؤ، نہیں تو یہ 2 روپے کے ووٹ اور کوئی کبھی یہ والا رگ کرے گا الیکشن. یعنی آپ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بغاوت نہیں ہو جائے گی سسٹم سے؟ سب سے سیاست کا نام ہی اس سسٹم سے بغاوت ہے جس سسٹم کو آپ جس کو غلط سمجھتے ہیں. اسی کو تو پالیٹکس کہتے ہیں. میرا نبی سے بڑا باغی کون ہے؟ یاد رکھیے گا، بغاوت کیے بغیر آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ پہلی بغاوت کی اینٹ رکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ سوچتے ہی نہیں، ورنہ تو بھیڑ بکری ہیں آپ. ٹھیک، اچھا نثار، ٹھیک آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا سر. نثار رحیم صاحب یہ بھی سوال کرنا چاہیں گے. نثار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساحل بھائی میں ابھی میں آپ کا یہ موضوع جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. ابھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دی جائے کہ کیا ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس وقت کیا یہ اسلامی اصولوں پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے نا وہ ایک سودی نظام ہے.
میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی واضح الفاظ میں ہے کہ جس نے سود پہ کچھ لیا نا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھاڑی. ٹھیک ہے، آج ہمارے ساری محکمے جتنے بھی ہیں، ڈپارٹمنٹس، ہماری سیاست، سب کچھ سود کے نظام پہ کھڑی ہے. کوئی اس کو توڑنے والا نہیں ہے اس نظام کو. اگر ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے تحریک چلی، بہت سے علماء کرام نے باقاعدہ ایک اسلامک سسٹم لانے کی کوشش کی، جس پہ کہ میں نام نہیں لوں گا اس وزیر اعظم کا، انہوں نے سابقہ وزیر اعظموں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم سود کا نظام نہیں ختم کر سکتے. ہم تو روٹ سے جو ہے نا، روٹ سے ساحل بھائی ہم لوگ غلط سیاست کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک چلے، یہ ویسے پہلے بات کر رہے تھے ساحل صاحب کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام جو ہے اس پر ہیں، لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ یہ نظام کون رائج کرے گا. بریک سے پہلے ساحل صاحب سودی نظام کے اوپر ایک شخص نثار صاحب بات کر رہے تھے کہ وقتوں سے سودی نظام اگر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو نہیں رہا تو کیسے وہ موومنٹ آئے گی. تو دیکھیں اس میں بہت بڑی نشانی چھپی ہوئی ہے. یہ سوال جو ہے نا بہت گہرا ہے، کیونکہ اس کے آنسر کے اندر کافی سارے ثبوت ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ نفسیات کیسی ہے ان لوگوں کی، کس خدا کو سجدہ کر چکے ہیں لوگ. باتیں تو جن کی جو مرضی کرا لیں، یہ شیعوں میں بیٹھ کے شیعہ تو سنی میں بیٹھ کے سنی والے منافق ہیں، یہ کافروں میں بیٹھ کے کافر بھی تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں نا. جب ان سے 3 دفعہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، نواز شریف، شہباز شریف نے، ان کا ایک کزن تھے، جو سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے سود کو دوبارہ سے پٹیشن کروا کے آن کروایا. اب جب علماء کرام جب جائیں گے نا سود کے خلاف پلیز یہ نظام کر دیں، تو یہ کس بنا پہ سود کو مانتے ہیں وہ آپ اس کی بیسس مجھے پتا ہے نا، ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کہ ان کے دل دماغ کے اندر جو پریشر آتا ہے وہ یہ کہ یہ والا نظام اگر امریکہ میں اور یورپ میں چل رہا ہے، ہم نے اس کے خلاف کام کیا تو ہماری وہ جو فیدر ان دا کیپ چاہیے وہ وہاں سے کرٹیسزم میں بن جائے گا، وہاں سے ہل جائے گی میری کرسی. ان کو یہ ڈر آتا ہے، ان تمام لوگوں کو یہ ڈر آتا ہے. آپ چاہے پی ٹی آئی کے کیوں نہیں ہے، پی ٹی آئی نے آتے ہی سود تو نہیں ختم کیا. باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف نے سود کیا تھا، اس نے تو کوئی، بلکہ اف اینی تھنگ سود کی شرح بڑھائی تھی عمران خان نے. یہ کہانیاں ان سب کو جتنی مرضی سنا لیں رسول کی، جتنی مرضی آیتیں پڑھ لیں عمران خان، اینڈ میں آ کے جب ٹیسٹ پہ آتی، لیٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بلیک اینڈ وائٹ کسی اور جگہ پہ سجدہ سر بسجود ہیں یہ لوگ سارے. آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ نے جتنا بڑا سوال کیا نا، یہ سب بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کس طرح کے سیاستدان تھے، کیا سیاست کی، کیا ثبوت ہے، کس طرح کے جو اپلیکیشن آف پالیٹکس ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہم کیسے انہیریٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ یہ سوال ہے نا. ایگزیکٹلی